بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے۔ اور ناظرین، قرآن مجید میں اس قصے کو احسن القصص کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی معلومات فراہم کریں گے کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا نیل میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کن کے حکم سے اور کہاں ان کو تدفین کیا گیا۔ اور یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل سٹوریز ایکسپلینر کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو بالخصوص اور بالعموم اسلامک اور منفرد ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی، اور پھر تم سب لوگ گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون سے رنگا تھا، اور یہ میں ہی لے کر جاؤں گا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جب یہ کرتا دیکھیں تو ان کو خوشی محسوس ہو۔ اور ناظرین، یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندانوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی تھیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا، اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ ابھی بھی اس پرانی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا، تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے، جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر بہت حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں۔ آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ اور بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ اور ناظرین، دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کی 11 بائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ اس وقت جائز تھا کیونکہ جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچ کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی، اور آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ اور ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو آخر کیوں دریائے نیل میں دفن کیا گیا؟ ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے، اور آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں، اور اسی لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اور پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کر دیا گیا، اور اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کے نام سے پکارا ہے، اور بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی منفرد معلوماتی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔